شریعت کی موجودگی میں جی تصوف کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اور آج جو تصوف پریکٹس ہو رہا ہے، کیا یہ تصوف اپنی اصل حالت میں موجود ہے، یا یہ جو تصوف آج پریکٹس ہوتا ہے یہ شاید وہ تصوف نہیں ہے جس کی ابتدا ہوئی تھی اور جس طرح سے تصوف کو پڑھایا گیا تھا؟ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ تصوف برقرار ہے اسی حالت میں آغاز سے آج تک، کہ شریعت کی موجودگی میں کیوں ضرورت پیش آتی ہے تصوف کی؟ ایک تو اورینٹلسٹس کی وجہ سے ایک مغالطہ جو ہے وہ بڑا ہے، اور ایک جو ہے وہ تاریخی، میں نے آپ کو کہا کہ مزاج لوگوں کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لفظ کے اوپر رک جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لفظ سے آگے معنی کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو یہ دو علیحدہ سے اپروچز ہیں یا مزاج ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو لفظ والا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ لفظ ہی بہت ہے، تو کدھر معنی کی تلاش میں جا رہا ہے، یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ وہ لفظ تک رہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. جو یہ والا ہے وہ کہتا ہے کہ یار تو کدھر لفظ کے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ تو یوں ہی ہے کہ جیسے چھلکے کے اوپر رک جانا، ٹھیک جی، ہے. اور گودے تک نہ پہنچنا. صحیح ہے. تو یہ مزاج جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. شریعت اور اسلام، کبھی آپ نے یہ لفظ سنا؟ شاید اسلام جو ہے وہ شریعت کا ہی آلٹرنیٹ ہے. یہ جو مذہب کی ڈیفینیشن ہے یہ مغرب کا دیا ہوا تصور ہے، کوئی عرصہ 100 سال سے یا 150 سال سے. اچھا جی. اگر مذہب کی یہ موجودہ تعریف جس ڈیفینیشن کے اوپر ہمارے ریلیجس سکولز بھی کھڑے ہیں، صحیح. اور ہمارے جو لبرل کلاس بھی کھڑی ہے، اگر یہ ڈیفینیشن کو 150 سال پہلے والے آدمی کو دے دی جائے تو وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یار یہ کس چیز کو مذہب کہہ رہے ہیں. ہاں. جی. مذہب ہے حنفی، مذہب ہے شافعی، مذہب ہے جعفری، مذہب ہے شیعہ، یہ مذاہب ہیں. اس کو ایڈ کرتے جائیں کہ تصوف کو بھی متوازی مذہب. جی میں اب اس نقطے کے اوپر آتا ہوں کہ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ اسلام اور شریعت، کیونکہ آپ شریعت ہی کو اسلام کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ لفظ اور استعمال کرتے ہیں، اسلام اور تصوف. اب میں بتاتا ہوں کہ کیوں. پہلے تو میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ ایسا مائنڈ فریم ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں. تو ایسا ہم نے اس وجہ سے سوچنا شروع کیا ہے کہ یہ جو مستشرقین ہیں، جو اورینٹلسٹ ہیں، جب یہ کالونیز بنی بر صغیر بھی اور دیگر مسلم ممالک بھی، تو ان حکمرانوں نے اپنی رعایا کو جاننے کے لیے اپنے اسکالرز کو، جو وہ وہاں کی زبانیں جانتے تھے، ان کو بھیجا کہ تم سروے کرو، ان کے مزاج جانو، ہمیں بتاؤ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کے اوپر حکمرانی کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے صحیح. تو مغرب سے اٹھ کر جب وہ آدمی آتا ہے تو وہ اپنی چرچ کی ڈیفینیشن میں اسلام کو دیکھتا ہے، جبکہ اسلام شروع سے ہی انکار کرتا ہے کہ میں مذہب نہیں ہوں، میں دین ہوں. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اللہ صحیح فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عدل جو ہے یہ شریعت ہے، اور اس کے بالکل آگے والاحسان، احسان جو ہے یہ تصوف ہے. ٹھیک ہے. ہم اردو دانوں کی یہ ایک لنگوسٹک جو ہے وہ مغالطہ ہے کہ جب ہم احسان کا لفظ سنتے ہیں تو ہم اس کو گڈ ڈیڈز یا نیک کاموں یا عمل صالح کے مترادف سمجھتے ہیں. احسان کا مطلب یہ نہیں ہے. جی. احسان کا مطلب میرا بھی نہیں ہوگا. احسان کا مطلب کسی عربی لسانیات کے ماہر کا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ احسان کا مطلب
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما چکے ہیں، حدیث یہ جبرائیل ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت جبرائیل آپ سے تیسرا سوال پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ بتاؤ کہ احسان کیا ہے. سب سے پہلا سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ بتاؤ کہ ایمان کیا ہے. تو آقا جو ہے وہ ایمان کے رکن جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ملائکہ پہ، کتب پہ، رسل پہ، روز محشر پہ، ٹھیک ہے. پھر دوسرا سوال ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اسلام کیا ہے. تو آقا جو ہے وہ فرماتے ہیں جو 5 ارکان ہیں اسلام کے. تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیں احسان کیا ہے. تو پتہ ہے جواب کیا ہے؟ جواب میں رسول کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت یوں کرنا کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. آپ کو یہ کوئی آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے احسان. جی یہ مغرب کا تحفہ ہے کہ اس نے دین کا ایسنس جو ہے اس کے اندر بریک لگائی. حضور یہ آپ کی امت کو جو بھگتنا پڑ رہا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اللہ کریم فرما رہے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل قائم کرو اور احسان قائم کرو، ٹھیک ہے. احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث جبرائیل میں متفقہ حدیث میں جی فرما رہے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ یوں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا یوں کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو کیا انسان کی آنکھ سے دیکھے گا؟ آنکھ سے تو نہیں دیکھے گا. یہ شعور کی حالت ہے. تو اسلام اور تصوف کچھ نہیں ہے، جس طرح اسلام اور شریعت کچھ نہیں ہے. جی اچھا، جتنے آپ کے علماء آئے ہیں جی سب کے سب خانقاہوں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، سب کے سب روحانی لوگ تھے.